تو چند کام آپ کریں. نمبر 1 اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, رجوع کر لیں, ورنہ ایک دن رجوع کرانے والے آ جائیں گے جن کو فرشتہ اجل کہا جاتا ہے, اور پھر آپ کچھ نہ کر سکیں گے, کچھ نہ کر سکیں گے. آپ کا جسم بے حس ہو جائے گا, بے یار و مددگار ہو جائے گا, آپ کچھ نہ کر سکیں گے. آپ چاہیں گے بھی بولنا تو بول نہ سکیں گے, آواز نہ نکل سکے گی. آپ کسی کو اشارہ کرنا چاہیں گے, اشارہ نہ کر سکیں گے. آپ اپنی زبان سے کچھ تسبیح کہنا چاہیں گے, تسبیح نہ کر سکیں گے. آپ کسی کو بلانا چاہیں گے, بلا نہ سکیں گے. تو وہ ایسی بے بسی کا عالم ہوگا. اس بے بسی کے عالم سے پہلے توبہ کر لیں. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ابھی. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ بے شک تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گناہ مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اس گناہ کی نحوست کبھی ایسی ہوتی ہے, کبھی ایسی ہوتی ہے, آپ پر بڑھاپا آ جاتا ہے, یہ سوچتے سوچتے میں نماز شروع کروں گا, نماز نہیں شروع ہو پاتی. یہ سوچتے سوچتے رمضان کے روزے اگلے سال سے رکھوں گا, روزے نہیں رکھ پائیں گے. یہ سوچتے سوچتے کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے, نشہ نہیں چھوڑ پائیں گے. یہ سوچتے سوچتے ماں باپ سے معافی مانگوں گا جو زندگی بھر ان کو ستایا ہے, نہیں کر پائیں گے. گناہ کی اس ایسی نحوست ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر وہ تواتر کے ساتھ لگاتار گناہ کرتا ہے, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جس گناہ کو آپ چھوٹا سمجھ رہے تھے, جس گناہ کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے تھے میں توبہ کر لوں گا, اس گناہ کی نحوست ایسی طاری ہوئی, آپ کو بے حس کر دیا ہے, آپ کو مجبور کر دیا, آپ کو شیطان کا غلام بنا ڈالا ہے, آپ کو نفس امارہ کا غلام بنا ڈالا ہے. تو آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. ایسا مہینہ بہت سارے لوگ نہیں پا پائے, ان کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ عطا فرما دیا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ, بڑے خوش نصیب ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہر رات میں یہ عمل رہتا ہے, ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. جس کی افطار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کے وقت بھی معافی کا اعلان کیا ہو, جس کی سحری میں بھی برکت رکھی گئی ہو, جس کا لمحہ لمحہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہو, رحمت کا نزول ہوتا ہو, آج ہم اس مہینے سے غافل ہیں. تو ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کریں, پڑوسیوں کا خیال کریں, اور اپنے گھر میں اگر ہم لذیذ کھانے تیار کر رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں. یہ اسلام ہے. آپ ٹوپی اور داڑھی کے اندر صرف اسلام سمجھتے ہیں. اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, انسانیت ہمدردی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے. اسلام ہمارے اندر سے غرور, گھمنڈ, تکبر, حسد, کینے, دشمنیاں, عداوت یہ سب ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں, اور اس گمان میں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اسلام تو آپ کا مکمل جب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ ان تمام کبائر گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اور اپنے آپ کو بچا نہ لیں. دوسرا یہ, کیونکہ ہماری زندگی کے اندر متعدد مرتبہ رمضان آیا, لیکن جو مقاصد رمضان ہیں, رمضان کا جو مقصد ہے, روزے کا جو مقصد ہے, اس سے ہم غافل نظر آتے ہیں. اگرچہ ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں, لیکن جو اس کے عظیم مقاصد ہیں یا تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, یا اس کا ہمیں علم نہیں ہے, یا علم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کے غلام ہونے کے بعد ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد ہے خود ارشاد فرمایا ہے, صراحت و وضاحت کر دی, یعنی ایکسپلینیشن اس کے اندر دے دی کہ روزے کا مقصد جو ہے تقویٰ ہے. یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ روزے کا مقصد صفائی, قلب کی صفائی, ایسے ہی روحانی صفائی, پاکیزگی جس کو ہم بولتے ہیں, پاکیزگی اور تقویٰ ہے. تو روزے کے اندر ہمیں بہت سارے امور, بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو بجا لانا ہے, اور بہت سارے امور جو علاوہ رمضان کے بھی ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے, کیونکہ اس کی حرمت اور اس کی عظمت و شرف بہت زیادہ ہے, دوسرے دیگر مہینوں سے زیادہ ہے. تو اس میں ہمیں جو منہیات ہیں, ممنوعات ہیں, اس سے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ پھر ہمارا جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گا. جیسا کہ کتب احادیث کے اندر یہ روایات ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں. تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے. مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود بیان فرمایا لعلکم تتقون. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر فرض نہ کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، کہ تم اس کے ذریعے امید ہے کہ تقوی والے بن جاؤ. تو اس میں ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جو پہلے گناہ کرتا تھا تو اس ماہ سیام کے اندر آنے کے بعد، یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب چاند دیکھتے، اذا رآ ہلال رمضان، کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ ارشاد فرماتے تھے اس کے بارے میں کہ یہ خیر اور برکت اور ہدایت کا مہینہ ہے. اس کی اتنی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ہم پڑھیں تو پورا رمضان ختم ہو جائے وہ فضیلتیں ختم نہ ہوں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، سارے گناہوں سے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی. ممبر رسول پر تھے حضور، اپنے ممبر پر حضور نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا. صحابہ کو بڑا تعجب ہے، یا رسول اللہ آمین کیوں کہا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس میں سے ایک آمین کی وجہ یہ بتائی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا. تو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے. اور خاص طور پر تو اہل سنبل کے لیے یہ زیادہ اس پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ مصیبت آلام ہماری دہلیز تک پہنچ چکی ہے. ہمیں مخصوص اوقات یعنی وقتوں کو خاص کر کے اس میں دعاؤں کے مناجات کے وقتوں کو خاص کر کے اپنے رب سے مناجات کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا جس آزمائش سے ہم دو چار ہوئے ہیں کہ اللہ ہم اس امتحان کے قابل نہ ہیں، مولا اس آزمائش کو ہم سے دور فرما دے. تو یہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب کسی قوم پر اس طرح کی آزمائش آئی ہیں تو دو وجہ سے آئی ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور امتحان اس لیے لیا کہ ان کے درجات کو بلند کرنا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائشیں اور مصائب و آلام اس وجہ سے مسلط کیے کہ انہوں نے اس کے پیغمبر، اس کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی توہین کی، ان کی بات نہیں مانی، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑائیں انہوں نے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ناگہانی کبھی عذاب بھیجے، کبھی اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کا پورا وقار، ان کا پورا عزت و وقار مجروح کر دیا گیا. ایسی بڑی عظیم عظیم قومیں ہیں. قوم بنی اسرائیل کا ذکر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم کو میں نے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں پورے عالمین پر جو ہے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. لیکن جب ان کی بے حیائیاں اور جب ان کی بدکاریاں بڑھی، جب انہوں نے موسیٰ نبی کی شان میں توہین کی اور ان کی جو ہے نافرمانیاں کی، تو وہی قوم تھی جو ایک وقار رکھتی تھی، ایک فضیلت رکھتی تھی. اس قوم پر ایسے ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا گیا کہ جنہوں نے ان کی قوم کو ایسا ان پر تشدد کیا اور ایسا ان کو ہلاک کیا کہ انہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا، ہٹلر کا بڑا مشہور ہے کہ اس نے اتنے سارے یہودیوں کو جو ہے قتل کیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائشیں، مصیبتیں دو وجہ سے بھیجتا ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرما دی ہے، ما اصابکم من مصیبہ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی جو آزمائش ہم پر آئی ہیں، اتنی جو اغیار کے حملے ہم پر ہوئے ہیں،
इतनी जो मुसीबतें हम पर टूट पड़ी हैं, आसमान, अगर आसमान पर ऐसी बलाएं और मुसीबतें डाल दी जाएं या पहाड़ों पर, वो भी रेजा रेजा हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं, बेहयाइयां फिर भी बढ़ रही हैं, जुआरियों की तादाद फिर भी बढ़ रही है, नशे आवरों की तादाद फिर भी बढ़ रही है, माँ बाप के सताने वाले की तादाद फिर भी बढ़ रही है, जुआरियों की तादाद फिर भी बढ़ रही है, बेनमाजियों की तादाद फिर भी बढ़ रही है, और मोबाइल पर जो बेहयाइयां हो रही हैं आज, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं। लेकिन जब मुसीबतें हमारी दहलीज पर कदम रखेंगी तो हम चीखेंगे, पुकारेंगे, हमारी कोई चीख पर कोई उसका रद्द अमल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, रमजान ये आया है, इस रमजान को ऐसे गुजारें जैसे हमारे आका ने गुजारा है। हमारे आका ने कैसे गुजारा है? हजरत आयशा से पूछते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कदर जब आखिरी अशरा होता था, इस कदर इबादत की तरफ माइल और राग़िब होते थे, आप अलैहिस्सलाम पूरी रात बेदार रहते थे अल्लाह की इबादत में, पूरी रात इबादत में, और हमको भी जगाते थे, यानी अपने घर वालों को भी जगाते थे। और आखिरी अशरे के अंदर हजरत आयशा फरमाती है, सही हदीस आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एतिकाफ करते रहे यहां तक कि आपकी वफात हो गई। सारी जिंदगी एतिकाफ किया आपने। और जब रमजान आता था, इसका एहतिमाम भी देख लें, सही हदीस बुखारी मुस्लिम इनको उठाकर देखें, हुजूर शाबान के अंदर रोजों की कसरत करते थे। ये रमजान के आने से पहले रमजान का इस्तिकबाल था। सबसे ज्यादा हजरत आयशा फरमाती हैं, सबसे ज्यादा अगर रमजान के अलावा किसी महीने के अंदर आपने रोजे रखे तो वो शाबान का महीना है। ये इस्तिकबाल था रमजान का। सहाबा से भी पूछा था, तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो? किसका इस्तिकबाल? माजा यस्तकबिलुकुम, और तुम्हारा कौन इस्तिकबाल कर रहा है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमें तो मालूम नहीं कोई जंग। हजरत उमर ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, कि हमें तो मालूम नहीं कि कोई हम पर जो हमला आवर होने वाला है, क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम पर अजमत बरकत वाला महीना वारिद होने वाला। तो ऐसा बरकत वाला महीना हम पर आया, लेकिन हम इसकी बरकतों से, इसकी फजीलतों से और इसकी हुर्मतों से बेगाना हैं, बेखबर हैं। और हम अपनी नौजवान जो हैं मोबाइलों में लगे हुए हैं, न माँ बाप को फिक्र है, न उनके भाइयों को फिक्र है। तो भाई, ये बुराइयां बढ़ रही हैं और फिर ये आजमाइशें हमें हमारी बुराइयों की वजह से हम पर मुसल्लत हो रही है। तो चंद काम आप करें। नंबर 1, ये अपने गुनाहों से तौबा कर लें, रुजू कर लें, वरना एक दिन रुजू कराने वाले आ जाएंगे जिनको फरिश्ता अजल कहा जाता है, और फिर आप कुछ न कर सकेंगे, कुछ न कर सकेंगे। आपका जिस्म बेहिस हो जाएगा, बेयारो मददगार हो जाएगा, आप कुछ न कर सकेंगे। आप चाहेंगे भी बोलना तो बोल न सकेंगे, आवाज न निकल सकेगी। आप किसी को इशारा करना चाहेंगे, इशारा न कर सकेंगे। आप अपनी जबान से कुछ तस्बीह कहना चाहेंगे, तस्बीह न कर सकेंगे। आप किसी को बुलाना चाहेंगे, बुला न सकेंगे। तो वह ऐसी बेबसी का आलम होगा। उस बेबसी के आलम से पहले तौबा कर लें। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं अभी। अल्लाह फरमाता, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह बेशक तमाम गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, इस रहमत की वजह से अल्लाह ताला की गुनाह मत करना कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। उस गुनाह की नहूसत कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है, आप पर बुढ़ापा आ जाता है, ये सोचते सोचते मैं नमाज शुरू करूंगा, नमाज नहीं शुरू होगा। ये सोचते सोचते रमजान के रोजे अगले साल से रखूंगा, रोजे नहीं रख पाएंगे। ये सोचते सोचते कि मुझे नशा छोड़ना है, नशा नहीं छोड़ पाएंगे। ये सोचते सोचते माँ बाप से माफी मांगूंगा जो जिंदगी भर उनको सताया है, नहीं कर पाएंगे। गुनाह की उस ऐसी नहूसत होती है। रिवायात में आता है कि गुनाह से दिल पर सिया नुक्ता लग जाता है, फिर वो तवातुर के साथ लगातार गुनाह करता है, उसका पूरा दिल सिया होता है। तो जिस गुनाह को आप छोटा समझ रहे थे, जिस गुनाह को बड़ा हल्का समझ रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप ये सोच रहे थे मैं तौबा कर लूंगा, उस गुनाह की नहूसत ऐसी तारी हुई, आपको बेहिस कर दिया है, आपको मजबूर कर दिया, आपको शैतान का गुलाम बना डाला है, आपको नफ्स अम्मारा का गुलाम बना डाला है। तो आप क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। ऐसा महीना बहुत सारे लोग नहीं पा पाए, उनको हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने आपको यह महीना अता फरमा दिया। बड़े खुश नसीब हैं आप, बड़े खुश नसीब हैं। एक रिवायत के अंदर आता है, जब इसकी पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ फरमा देता है। हर रात में यह अमल रहता है, हर रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ फरमाता है।
جس کی افطار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کے وقت بھی معافی کا اعلان کیا ہو، جس کی سحری میں بھی برکت رکھی گئی ہو، جس کا لمحہ لمحہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہو، رحمت کا نزول ہوتا ہو، آج ہم اس مہینے سے غافل ہیں۔ تو ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ اپنے گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، اور اپنے گھر میں اگر ہم لذیذ کھانے تیار کر رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ یہ اسلام ہے۔ آپ ٹوپی اور داڑھی کے اندر صرف اسلام سمجھتے ہیں؟ اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، انسانیت ہمدردی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے۔ اسلام ہمارے اندر سے غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد، کینے، دشمنیاں، عداوت، یہ سب ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، اور اس گمان میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اسلام تو آپ کا مکمل جب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ ان تمام کبائر گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اور اپنے آپ کو بچا نہ لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر کوئی آپ کے سامنے مریض آ پڑا ہے تو اس کی اگر مالی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں مالی مدد کریں، اگر مالی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی عیادت کریں، اس کی خبرگیری کریں، اس کے حال چال کو پوچھیں۔ اور جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جن کی زندگی میں ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان کو جو ہے ایسے الفاظ ان کو نصیحت کریں، موٹیویٹ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی زندگی کے اندر بہار لانے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کے معاشرے کے اندر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور فائنینشلی طور پر، مالی طور پر کمزور ہے، تو آپ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کی کوشش کریں۔ اگر یونیورسٹی جانے کے قابل ہے، لائق ہے، تو آپ اس کا خرچہ اٹھائیں۔ یہ اسلام ہے۔ مدد کا نام روحانیت، اور یہ روح جو ہے دین کی وہ یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کریں۔ اسلام نے ہمیں خدمت انسان کا تصور نہ دیا بلکہ خدمت خلق کا دیا۔ خدمت خلق یعنی جو بھی جاندار مخلوق ہے اس کی آپ خدمت کریں، چاہے وہ جانور ہوں، پکشی ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں۔ آپ ان کے لیے غذا کا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان کو جو ہے غذا فراہم کرتے ہیں، یہ جو بے زبان مخلوق ہوتی ہے، کیا اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب؟ رسول اللہ نے بشارت دی اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا خیال کریں۔ زکوٰۃ اولین وقت میں جو سب سے اول درجہ ہے، شروع میں ہی آپ علیہ السلام کی روایت ہے، میں پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ یہ کرتے تھے، اعطا کل سائل، کہ آپ ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو عطا فرما دیتے تھے، اور آپ اطلقا کل اسیر، اور ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے۔ اگر آپ کے گھر پر کام کرنے والے مزدور ہیں، یہ اسلام آپ کو درس اور سبق دیتا ہے کہ آپ ان سے کم محنت لیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں تو ان سے کم محنت لیں اور زیادہ معاوضہ پیش کریں۔ یہ اسلام ہے۔ صرف جمعہ کے دن آنے کا نام اسلام مت سمجھیں، آپ رمضان کے اندر روزے رکھ لیے، یہ اسلام ہے۔ اپنے اندر یہ نکھار پیدا کریں، یہ اسلام کی خوبصورتی اپنے اندر لے کر آئیں۔ میں اس منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہوں، اگر آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہ ہونا شروع ہو جائیں تو بات یہی کردار صحابہ کا دیکھا، رسول اللہ کا دیکھا تو لوگ اسلام کے قریب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام